جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق انہوں نے کارروائی کی نہیں کی. پھر ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم تو اس کے حوالے سے بھی عدالت میں نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ چلو جو باقی ہمارے ایم این ایز ہیں وہ جائیں گے. ابھی 35 مزید منظور کی ہیں، اور باقی جو اس وقت جس کی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، سارے ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. ابھی جانا چاہتے تھے کہ ہم سب اسپیکر کو اپنی ریزگنیشن پیش کریں کہ آپ یا سب کی جو ہم سارے آئے ہیں یہاں، تاکہ ہم سب ریزگنیشن جو ہے نا اس کو دو دیں، اس کی جو پروسیجر کرنا ہے وہ کریں، تاکہ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ 125 ایم این ایز کی ریزگنیشن منظور ہو وہ ابھی بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، یہ غیر قانونی ہے اور امورل ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنا جو ان کی شہباز شریف تقریر کرتا ہے اس کے لیے ٹیکس بچاتا ہے. یہ جمہوریت ہے، یہ تو جمہوریت کے نام پہ کھلا مذاق ہے. تو ہم اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک اپنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں گے، ہم کسی بھی صورت میں اس کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں مانیں گے. میں فواد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے، اسی پہ آ جائے گا. صحیح ہے آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک مجبور، لاچار اور بے کس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے. ہمارے ایم این ایز جن کے استعفے انہوں نے قبول نہیں کیے تھے، تمام ایم این اے جن کو یہ کہہ رہا تھا، اسپیکر کہہ رہا تھا کہ 17 لوگ میرے سے رابطے میں ہیں، 18 لوگ میرے سے رابطے میں ہیں. میں پوچھتا ہوں اس ڈمی اسپیکر سے، وہ کدھر گئے ہیں وہ 18 لوگ جو آپ سے رابطے میں تھے؟ یہاں تو آج پوری تحریک انصاف کھڑی ہے اور اپنے قائد عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر انہوں نے استعفے پیش کیے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے مریم نواز نے اپنے 2 ایم این ایز کو کہا تھا استعفیٰ دینے کا. ایک ان کا جو کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے، اور اسپیکر صاحب کسی وقت آپ کو انٹرویو میں بتائیں گے کہ پاؤں میں گر گئے تھے، رونا پٹنا پڑ گیا تھا کہ اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ نہ کریے گا. سب سے پہلے میں تحریک انصاف کے ان تمام ایم این ایز کو مبارکباد دیتا ہوں، جس طرح سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی اور عوام کی خواہش کا احترام کیا اور اپنے استعفے پیش کیے. یہ جو اسپیکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کرسیاں نیچے کی گئی ہیں. یہ بڑے نہیں ہوئے، کرسیاں چھوٹی کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے. پاکستان اس وقت تمام پاکستان کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہاں پہ خدشہ ہے ہم سری لنکا جیسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو نیرو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی بانسری بجا رہے ہیں. انہیں پاکستان کے کرائسس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج پاکستان میں 2 اسمبلیوں میں اور اب نیشنل اسمبلی میں انہوں نے استعفے جو قبول کیے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں 64% پاکستان اس وقت غیر نمائندہ ہے. 64% اس وقت پاکستان کے لوگوں نے نئی ممبران منتخب کرنے ہیں. یہ جو 36% کی حکومت ہے، جو اس وقت یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف 36% پاکستان کی ووٹوں کو گریب کر کے چوری چکاری سے، دھاندلی سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے. میں یہاں پہ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ آج جو پاکستان جو صورتحال فیس کر رہا ہے، یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ آپ کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اس کو نظر ثانی کرے اپنی پالیسیوں کے اوپر. آج سپریم کورٹ نے جو رولنگ تھی اسپیکر کی، اس کے مطابق الیکشن ہونے دیے ہوتے، پاکستان میں کوئی بحران نہیں تھا. لیکن آج یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام اتنے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریباً یہ جو نشستیں ہیں، ہماری 81 ایم این اے کی نشستیں جو ہیں ان کے اوپر استعفے قبول ہو چکے ہیں. باقی جو استعفے ہیں تمام ایم این اے یہاں پر موجود ہیں، اور اسپیکر صاحب ہمیشہ کی طرح جو کرتے ہیں کہ کالے چور کی طرح جو ہے وہ پھر فرار ہو گئے. اب آج ہمارے سارے ایم این اے یہاں پہ موجود ہیں، ہماری ساری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں، پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے،
اداروں نے کردار ادا نہ کیا تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسد عمر صاحب ادھر نہیں مجھے اٹھنے دیں. ادھر گیٹ بند کر دیے. اچھا جی, بنیادی طور پہ جیسے فواد نے بول دیا کہ ملک جو ہے وہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے, ملک جو ہے وہ تباہی کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. جو رجیم چینج آپریشن کر کر پاکستان کے اوپر امپورٹڈ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے, اس نے ایسے پاکستان کے حالات پیدا کر دیے کہ 1971 کے بعد سے دیکھے نہیں گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ تحریک انصاف, عمران خان صاحب ہر آئینی جو کام ہو سکتا ہے, ہر کوشش بشمول اپنی حکومتوں کو توڑنے کے وہ کرنے کو تیار ہیں اور کر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو جلد سے جلد ایک جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پہ گرا دیا گیا اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کے اندر آج ہمارے تقریباً تمام ایم این ایز جو ڈی نوٹیفائڈ نہیں تھے ابھی, وہ سارے آئے, یہاں پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم اندر گئے ہیں, نہ وہاں پر اسپیکر صاحب ہیں, نہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, نہ سیکٹری ہیں, نہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں, پورا عملہ وہاں سے غائب ہے. مطلب یہ خوف کی حالت یہ ہے کہ ہم الیکشن مانگنے آ رہے ہیں, ہم استعفے دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے ایم این ایز آ کر اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگ کے پتہ نہیں کدھر چھپ گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چھپتے رہیں گے؟ ان کو پاکستانی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی جلد کرنا پڑے گا. اب یہ ملک جو ہے جنرل الیکشن ملتوی ہونا کسی صورت میں اب برداشت کر ہی نہیں سکتا, اور ہر وہ قوت, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے اس کو اس وقت معاونت کرنی ہے, کام کی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائے. شاہ صاحب آپ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں, پارٹیزن ہیں. ان کا موقف کیا تھا؟ میں نے ان کو خط لکھا, اس خط کا انہوں نے مجھے مفصل جواب دیا. جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے ذاتی طور پر تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ تو نہیں دیا, اپنی خوشنودی سے دیا ہے کہ نہیں دیا. جب تک میں یہ تسلی نہیں کرتا, اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور یہ مجھ پر, یہ میری آئینی ذمہ داری ہے. آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہوں نے فرار اختیار کیا. ہم نے فیصلہ کیا آنے کا, انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا. ہم نے ممبرز کو ان کی خدمت میں جمع کر کے ہم جمع ہوئے صبح, ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کے پی کے ہاؤس میں. تمام ممبر جب پورے ہو گئے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا, راتوں رات انہوں نے میٹنگ کی, اور جب ہمارا اجلاس جاری تھا تو انہوں نے 35 مزید ممبرز ڈی نوٹیفائی کر دیے. 11 ممبر پہلے ڈی نوٹیفائی کیے, 35 ممبر چند دنوں کے بعد کیے, اور 35 ممبر آج کیے. جو ہمارے بقیہ رہ گئے تھے ہم ان کو بھی لے آئے کہ آپ نے جس ثوابدید کے تحت ان 86 کے لگ بھگ ممبرز کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے, تو جو بقیہ رہ گئے ہیں یہ موجود ہیں. آپ یکے بعد دیگر ان کو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں, اپنی تسلی تشفی کر لیں اور ان کے استعفے قبول کریں. انہوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا. اب جو وہ کہتے تھے اور جو کر گزرے ہیں اس میں تضاد ہے. سوچنے کی بات ہے, یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد گھبراہٹ کا آئینہ دار ہے. یہ عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے, یہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں, یہ ارینجمنٹ کے تحت نظام کو چلانا چاہتے ہیں
اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں. آج بھی آپ دیکھیں میڈیا میں خبر کہ فلاں کیس سے فلاں شخصیت کو رعایت مل گئی. ان کے جب تک کیسز موجود ہیں یہ اسمبلی کو طول دیں گے. یہ جب تک اپنے کیسز سے چھٹکارا نہیں پائیں گے یہ اسمبلی کو کھینچتے چلے جائیں گے. معیشت ڈوبتی ہے، ڈوب جائے، انہیں کوئی سروکار نہیں. انہیں اپنے ذاتی مفادات ملک کے مفادات سے زیادہ عزیز ہیں. یہ پرسنل ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب، آپ نے جتنے ہمارے ممبرز ڈی نوٹیفائی کیے ہیں یہ باقی ممبرز موجود ہیں، آپ کے چیمبر میں آئے، آپ ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیں. آپ ان کا استعفیٰ قبول کریں. 50 کے قریب جو 50 کے قریب رہ گئے ہیں ان کو بھی قبول کریں. جس خوف میں آپ مبتلا تھے، کبھی آپ کو خوف آیا اعتماد کے ووٹ کا، ہمیں آپ نے اس آزمائش میں ڈالا پنجاب میں. الحمدللہ ہم تو آزمائش پر پورے اتر آئے. ہمارے ممبرز تو 186 پورا ہو گیا. آپ اپنے ممبرز کو آزمائش میں ڈالنے سے بھی کترا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صفوں میں درار پڑ چکی ہے. آپ کے صفوں کے اندر وہ یکسوئی اور وہ یکجہتی دکھائی نہیں دے رہی جس کا تاثر دیا جا رہا تھا. آپ کے اپنے حلیف جو ہیں وہ آپ سے نالا دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو آپ کے حلیف ہیں انہوں نے پورے پروسیس کو بائیکاٹ کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کس قسم کا الیکشن کرایا گیا. آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کس طرح بلدیاتی انتخابات سے فرار حاصل کیا گیا. تحریک انصاف تسلسل سے اپنے موقف پر قائم ہے. یک نکاتی ایجنڈا ہے نئے انتخابات. ہم چاہتے ہیں عوام فیصلہ کرے اور عوام سب کی سنے گی، سن کر فیصلہ کرے گی. آپ اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں، ہم اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کراچی جیسے انتخابات کروا کے اسمبلیاں بنوا لیں گے اور عوام خاموش رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ہیں 1977 کے واقعات، آپ کے سامنے ہیں. تاریخ کو مت بھولیے. 70 کے انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. 77 کے انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. پاکستانی عوام اور قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. چنانچہ واحد راستہ ہے، استعفے قبول کیجیے. ہم نے اپنی 2 حکومتیں قربان کی ہیں، ہم نے 2 اسمبلیاں قربان کی ہیں. اس لیے نہیں کی کہ آپ اپنے فیصلے مسلط کریں اور آپ اپنی منمانی کریں، آپ جمہوری روایات کو اپنے پاؤں تلے روند دیں. اس لیے نہیں کی. آج یہ حکومت ایک مرتبہ پھر بے نقاب ہو گئی ہے. ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ نہ سیاسی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ نہ معیشت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، نہ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. کنفیوژن کا شکار ہے اور ہم قوم کو اس کنفیوژن سے نکالنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں؟ ممبرز آپ کی تلاش میں ہیں، ممبرز آپ کی تلاش میں ہیں. آپ ہمیں بلاتے تھے، ہم آپ کو آج صدا دے رہے ہیں. آئیے استعفیٰ قبول کیجیے. شکریہ. سر یہ ہماری MLAs ہیں نا جو یہاں پر ایک بات آپ کی سمجھ دیکھیں، یہ انہوں نے گیٹ ہی بند کر دیا ہے. یعنی یہ تو اسپیکر صاحب اپنے عہدے کی توہین کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو MLAs آ رہے گیٹ ہی بند کر دیا کہ جو قابل مذمت ہے. جو ڈی نوٹیفائی نہیں ابھی کیے وہ بھی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس کہ ہمارے تمام جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور ہونے چاہیے، لیکن وہ بھاگ گئے ہیں. اور جس طرح آج بھاگے ہیں اسی طرح پاکستان کی عوام ان کو الیکشن میں بھی بگائے گی. جرأت پیدا کرو نا. کہتے ہو ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں. بھائی فیس کرو. ہم نے جنہوں نے پارٹی نے لوگوں نے استعفے دیے، ہم بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو منظور کرو منظور کرو منظور کرو. تو منظور کرو نا. آپ کہتے ہو ضمنی الیکشن، ہم تیار ہیں، کروائیں گے.
ہر جگہ آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے آپ جتنا مرضی بھاگیں آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ارکان اسمبلی ہم سب نے استعفے دیے ہوئے تھے، اکٹھے استعفے دیے تھے، اور جو استعفے ابھی تک نہیں منظور ہوئے وہ سارے ارکان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے. ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے. ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں، اگر اسپیکر صاحب آنا چاہیں تو وہ سب ممبران جن کے استعفے نہیں قبول کیے انہوں نے ابھی تک، ہم کل دوبارہ آئیں گے. پھر ہم منڈے کو بھی آئیں گے، ہم سنڈے کو بھی آئیں گے، ہم منڈے کو بھی آئیں گے اور اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو کہیں گے قبول کریں. اسپیکر صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے دفتر میں اور ہمارے استعفے قبول کرتے، جبکہ وہ ہمیں بار بار ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ارکان خود آئیں. جب ارکان خود آتے ہیں تو اسپیکر صاحب بھاگ جاتے. یہ کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ جرأت کریں اور ساروں کے استعفے قبول کریں جو باقی ممبرز ہیں. میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں. اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں تو یہ 14 کروڑ عوام بھی سن رہی ہے اور اسپیکر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا استعفیٰ دے رہی ہوں اور وہ قبول کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی جو ان ارکان میں سے ہیں جن کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، اور آج ہم اسمبلی میں اس لیے ہی آئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کہ آج ہم اپنے استعفے پیش کر کے جو انہوں نے اپنی تصدیق کروانی ہے اسپیکر صاحب نے، آج ہم تصدیق کرنے کے لیے اپنے طور پر آئے ہیں. اسپیکر صاحب نے آج تک ہمیں کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آئیں اور اپنے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق کریں. اس وقت آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اس وقت اس کے باہر موجود ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے.